الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل عليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان اور اس کی توفیق ہے کہ ہم نے سورہ یوسف مکمل کر لی اور آج ہم سورہ رات کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کی کل جو ہے اس کی کل 43 آیتیں ہیں اور 2 رکوع۔ رات بجلی کو کہتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بجلی یا بادل کے بارے میں بحث کی ہے، بلکہ جیسے دوسری صورتوں میں کسی پرومیننٹ نام کی وجہ سے اس کا نام نشاندہی کرنے کے لیے رکھ دیا گیا کہ اس میں بادل کا یا رات کا بھی قصہ ہے۔ اس کا زمانہ نزول جو ہے مکے کا آخری دور ہے، ہجرت سے پہلے، جیسے سورہ رات تھی، سورہ نام تھی، سورہ یونس تھی، سورہ ہود تھی، سورہ یوسف تھی، یہ ساری صورتیں جو بنی، یہ وہ ساری صورتوں کا جو زمانہ نزول ہے وہ مکے کا آخری دور ہے، جبکہ انتہا کو ظلم و ستم پہنچ گئے تھے، اور پھر وہ ایک ایسی سازش بھی ہوئی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے انہوں نے ایک قبائل سے، مختلف قبائل سے معاف کیجیے گا۔ سارے قبائل سے ایک نوجوان بھی اکٹھا کیا تھا، اور پھر یہ قبائل کی، جیسے کہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ نجوہ کر رہے تھے دارالندوا کے اندر سارے مشرقین مکہ، اور وہ مختلف تجاویز دے رہے تھے، اور شیطان مردود جو ہے وہ ایک بوڑھے بزرگ کی شکل میں ان کے پاس آیا، تو پھر اس نے یہ تجویز دی، تو اس کی تجویز سے سب نے اتفاق کر لیا، اور پھر وہ جیسے اکتوبر نے خلوت کی تھی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا، اور پھر ساتھ ہی وہ اعلان جو سورہ بنی اسرائیل کی بڑی مشہور آیت ہے، فَقُلْ
جاء الحق وزهق الباطل. پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بے قرار تھے، بڑے پریشان تھے اور باہر پورا پیرا لگا ہوا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور دنائی اور بہادری دیکھیں کہ دنیا میں اگر انسان کو سب سے کوئی عزیز چیز ہوتی ہے تو دماغ ہوتا ہے، اور ایک ہی جس کی بیٹی ہو، ایک ہی دماغ، کتنا تو وہ پیارا دماغ ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے. اور پھر ان کی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بہادری کا بھی اندازہ لگ رہا ہے کہ آپ کا حکم مل گیا کہ آپ نے آج رات میرے بستر پہ سونا، اور یہ امانتیں ہیں مشرکین کی. آپ اندازہ لگ رہے ہیں کہ قتل کرنے والے امانتیں میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھیں کہ آپ کو قتل کرنا ہے، لیکن آپ کی امانت اور دیانت پہ اتنا یقین ہے کہ آپ کوئی برد نہیں کر سکتے. اور آپ نے اپنے دماغ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنے بستر پہ بٹھا دیا، اور کوئی وہ چادر جو تھی وہ آپ نے وہی اوڑھ لی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھ کے سوتے تھے، اور کچھ رات گئے اللہ کے حکم دیا نکل جائے. اور پھر آپ نے وہ دعا، بڑی مشہور دعا ہے، رب اخرجنی مخرج صدق، التجا، دل کی گہرائی سے خلوص سے چیخیں اور نکل رہی ہوں گی جب مکے کو چھوڑ رہے ہوں گے، لیکن اللہ کا حکم باخرجنی مخرج صدق وجلی باللدن کا صدقہ سیرا، کہ جہاں نکالنا ہے اللہ سچائی کے ساتھ، میں تیرے حکم کی تعمیل کے لیے نکل رہا ہوں. وادخلنی مدخل صدق، اور تیرے حکم کے لیے میں نے مدینے میں داخل ہو گیا، میرا کوئی اس میں عمل دخل نہیں، مجھے تو جو آپ حکم دیں گے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول. میں پہلے سب سے پہلے میں سرنگوں ہونے والا ہوں آپ کے ساتھ. آپ کے حکم کی تعمیل کے علاوہ میرے پیش نظر کوئی مقصد ہی نہیں ہے زندگی. اب اپنی زندگی کے اوپر غور کریں. جو آپ ہر اذان کے بعد کہتے ہیں نا جی، آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ ودرجۃ الرفیعۃ وبعثہ مقام محمودہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ. کیسی شفاعت ہو جائے گی جب ان کے نقشے قدم پہ نہیں چلیں گے، جب ان کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلیں گے، دین کے قیام کی کوشش نہیں کریں گے، دین دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے، تو وارزقنا شفاعت کے حصے میں کیسے زمرے میں آئیں گے؟ پھر ہی آئیں گے نا جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقوں کے اوپر عمل کریں، ورنہ تو آپ نہیں آ سکتے. غور کریں، اس دائرے سے نکلنے کی کوشش نہ کریں، اس دائرے کے اندر داخل ہو تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اپنے امتیوں کو کیسے بچائیں. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے چہرے روشن ہوں گے وضو کے پانی کی وجہ سے، اور ان کے اعضاء جہاں جہاں پانی وضو کا جا رہا لگا ہوگا وہ چمک رہے ہوں گے، میں دور سے ان کو بچا لوں گا، اور وہ سب سے پہلے میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے اور ان کو جام کوثر عطا کروں. اور اس سختی سے جو قیامت کی سختی ہوگی اس سے پھر دوبارہ ان کو پیاس نہیں ملے گی. لوگ آتش کر رہے ہوں گے، لیکن آپ جس کو جام کوثر عطا فرما دیں گے، پھر اس کو 50,000 کا سال کا دن اس میں پیاس نہیں لگے گی، اور پھر وہ عرش کے سائے میں ہوں گے. عرش کیا ہے؟ ابن کثیر نے لکھا ہے وہ زمرد کا یاقوت کا بنا ہوا ہے، لیکن یہ ایک پرزیمبل ہے. لیکن میں جو بڑے بڑے مفسرین ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ عرش، جیسے سورہ رات میں ہم نے پڑھا تھا کہ عرش وہ اللہ نے مرکز حکومت جہاں سے سارے اختیارات کو اللہ استعمال کرتے ہیں اس کو، لیکن اس کی کیفیت کو کوئی نہیں جانتا. جیسے یہ میں معافی مانگ کے یہ بات کروں گا کہ یہ بڑا ظلم ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نور عرش زینت فرش، نور اللہ، عرش کا نور اللہ ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوتے ہیں. وہ تو خود توحید اور توحید کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ان کے پیش نظر 3 بنیادی چیزیں تھیں جو ابھی آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو یہ سورہ نزول جس زمانے میں نازل ہوئی یہ سورت،
یہ اس کا مرکزی مضمون وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنی غلطیوں سے آگاہ کرتے تھے، شرک سے روکتے تھے اور لوگوں کو راہ راست پہ لانے کی، تاکہ یہ قیامت کا زلزلہ جو آنے والا ہے اس سے یہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ اور پھر توحید اور رزق کے جتنے معاملات اور شرک کے معاملات اس کے اندر وہی ڈسکس ہوئے جو پچھلی صورتوں میں ڈسکس ہوئے۔ یہ اس کا مرکزی مضمون ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی قرآن کی آیات ہیں، بعض مفسرین تو اتنے متقی اور پرہیزگار ہیں کہ انہوں نے اپنی تفسیر کے پریمبل یا مقدمے میں یا دباچے میں یہ لکھا ہے کہ ہمارا حوصلہ نہیں بڑھتا کہ ہم قرآن کے الفاظ کے معنی تحریر کر سکیں، کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے ہم کون ہیں معنی کرنے والے، اور جو تصویر اللہ کے کلام میں ڈائریکٹ ہے کہ سیدھی دل کے اوپر اللہ کی رحمت کی شبنم گرتی ہے جو اس کی قرآن کی تصویر ہے، اور جو قرآن کے سائے میں زندگی بسر کرتے ہیں وہی اب ان لفظ بیان کر سکتے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء کرام ہیں جنہوں نے اللہ کی کتابوں کے سائے میں اپنی زندگی بسر کی، وہی بیان کر سکتے ہیں کہ یہ تصویر جو ہے قرآن کے الفاظ کی کیا ہے۔ لیکن ہم مٹی کے پتلے، خطا کار، قدم قدم پہ بھٹکنے والے، اور قدم قدم کے اوپر ہمارے سامنے گمراہیوں کے پہاڑ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہماری پھر بھی یہ خوش قسمتی ہے کہ یہ کتاب منون اللہ نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اس کو نازل کیا ہے، نحن لہ حافظون، میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ ورنہ عیسائیوں کی کتاب انجیل دیکھ لے، بدل گئی، تورات دیکھ لے، تلمود دیکھ لے، زبور دیکھ لے، کوئی اصلی کتاب موجود نہیں، لیکن قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا مہیمن، یہ محافظ ہے، خزانہ ہے ساری کتابوں کا، پہلی کتابوں کا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو پہلے نازل ہوا اس کے اوپر بھی ایمان، اور جو ہے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اوپر بھی ایمان لائیں گے تو پھر ان کا ایمان مکمل ہو۔ یہ کیفیت ہے، اور یہ سورہ رات جو ہے بڑی، اس کے اندر اللہ کا بھی بڑا خوف ہے، اور اس میں پھلوں کا بھی ذکر ہے کہ دو قسم کے، جیسے سورہ رحمان کے اندر اور پہلی آیات کے اندر آتا ہے کہ شجر، حجر، ستارے سب اللہ کو سجدے کرتے ہیں، اسی طرح اس کے اندر بھی یہ سارے معاملات ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہماری زندگی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے کہ ہم اس قرآن کو اپنی زندگی میں ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں۔ اور میں ایک آپ سے درخواست کروں گا، جو آپ یہاں 20 منٹ خرچ کرتے ہیں نا، یہ سمجھیں آپ کی زندگی کا ایک مغز ہے، اور جو یہاں سے آپ حاصل کریں ایک آدھ لفظ ہی، اس کو اپنے دماغ کے کسی کونے کے اندر محفوظ کر لیں، اور پھر اس کے اوپر عمل کرے، اور میرے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ مجھے بھی اس کے اوپر عمل کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، اس کے بارے میں ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھ لیا تھا، سورہ 2-3 اور صورتوں میں تھی جس میں حروف مقطعات جو ہے یہ عربی کا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حروف تہجی، اور یہ چیلنج ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ کتاب جو ہے، یہ قرآن جو ہے، ان حروف تہجی سے بنایا اللہ نے۔ اگر تمہیں کوئی شک ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنْهُ، اگر تمہیں کوئی شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اس جیسی کوئی صورت لے، اور پھر فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکتے، سب کو بلا لو، جتنے بھی لوگ ہیں ان کو حاضر کر لو، اپنے حمایتی بلا لو، جتنے بھی ہیں، حکومتیں بلا لو، سلطنتیں بتا لو، فوجیں بلا لو، لیکن قرآن کی یہ عظمت جو ہے، قرآن مجید ہے، عزت والا ہے، تکریم والا ہے، عظمت والا ہے، نہ اس کو اوپر سے کوئی شکست دے سکتا ہے نہ نیچے سے، نہ دائیں سے نہ بائیں سے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے قرآن المجید، یہ عزت والا ہے، قاف قرآن مجید، سورہ کاف پڑھیں نا،
اللہ نے اس کو عظمت والا بنایا، اس کو کون نیچا دکھا سکتا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، دل کا آیات، یہ وہ حروف ترجیح ہیں کہ اگر تمہیں شک ہے تو یہ میں نے تمہیں دل کا آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات مبارکہ، قرآن کی آیات ہیں۔ والذی انزل علیک من ربک الحق، اللہ نے اس کو حق کے ساتھ، فقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اللہ نے اس کو حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اور اس میں فائدہ کن کا ہے؟ جو ہم جیسے گمراہ تھے، جو مٹی کے پل بناتے تھے، جو مٹی کے بت بناتے تھے اور خود ہی بناتے تھے، خود ہی ان کے سامنے سجدہ، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا کام ہے، کما ھذا تماثیل، یہ کیا تماثیل ہے، یہ کیا شکلیں آپ بناتے ہیں، خود ہی بناتے ہیں، خود ہی ان کے سامنے سجدہ نہیں ہوتے۔ پھر وہ باپ نے کہا کہ تو ان سے منحرف ہو گیا ہے تو تجھے میں سزا دوں گا۔ پھر وہ آگ جلائی گی، پتہ ہے آپ کو، پڑھا ہے ہم نے پیچھے سورہ میں رہا کاف کے اندر قصہ پورا ہوا۔ تو جب آگ جلا دی گئی تو فرشتے بھی ادھر سے آگے امتحان لینے کے لیے، جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں، یہ پانی کا فرشتہ ہے، بارش کا ہے، اس کا اللہ حکم دیتا ہے تو یہ بارش برسنی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ آندھی کا فرشتہ ہے، تو اگر آپ حکم کریں تو یہ آپ کے توسط، آپ کے قبضے میں دے دی گئی ہیں کتابیں، آپ حکم کریں تو یہ بارش برسائے گا، آگ بجھ جائے گا، اور یہ آندھی چلائے گا، آگ اڑ جائے گی۔ کہا کہ اللہ کا کیا حکم ہے؟ خلیل وہ کہتے ہیں، وہ اللہ نے کہا کہ اللہ کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ نے، فرشتے نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے خلیل آگ کے اندر جل جائے۔ تو خلیل نے کہا جب اللہ کا یہ حکم ہے تو پھر خلیل کی کیا ضرورت ہے؟ جب چاہتا وہ ہے کہ میں جل جاؤں تو جو جلنے میں مزہ آئے گا وہ کسی اور چیز میں نہیں آئے گا۔ تو پھر آپ کود گئے ادھر سے، اسی فرض اور حکم یا نہ اے آپ میری آگ، آپ کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ یا نار کونی بردن سلام، اب اے نار ٹھنڈی ہو، یہ میرا ابراہیم ہے، خلیل اللہ ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ آگ کے اندر ایسے ٹہل لیتے جیسے باغ بغیچے کے اندر آدمی سیر کرتا ہے، تو پھر مزہ آتا ہے۔ یقین مثل خلیل آتش نشین، یقین اللہ مستی حق گزینی، سنہ تہذیب حاضر کے پرستار، غلامی سے بدتر ہے بے یقین۔ یقین کامل ہونا چاہیے اللہ کے اوپر کہ اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت۔ اب تسبیح پڑھتے ہیں نا یہ رمضان کے اندر، یہ تسبیح تراویح، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان، ابھی اس کے معنی کے اوپر غور کریں کیا؟ سبحان ذی الملک والملکوت، تمام سلطنتوں کا مالک کون ہے؟ سبحان، پاک ہے اور پاک ہے۔ سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والجبروت، سب کچھ عزت، جبروت، سب کچھ طاقت اس کی ہے۔ سبحان المالک الحی الذی لا ینام ولا ینام، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ موت آتی ہے، وہ میرا رب ہے۔ میں دوسرے کے آگے دستے سوال کیوں بناؤں؟ میرا رب تو حی اور قیوم ہے، مجیب بھی ہے، قریب بھی ہے، علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، سب کچھ سنتا اور جانتا بھی ہے۔ تو پھر خلیل نے کہا پھر جل جائے، پھر آخر میں کیا، اچھا چلو پھر جاؤ، پھر ان صلاتی و نسکی و محیایا، اب میں جا رہا ہوں، میری قربانی، میری موت، میری زندگی سب میرے اللہ کی۔ پھر اللہ کے انعامات ہیں، کتنے پیغمبر آپ کی نسل سے ہیں، کتنے پیغمبر، اور آخری آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے اوپر غور کیا کریں۔ یہ آیت مکمل کر لیں، میں نے کہا لفظی تھی کہ تھوڑا پریمبل بیان کرنا پڑے گا۔ والذی انزل علیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اے میرے محمد، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کتاب ہے عین حق ہے، عین سچائی ہے جو تیرے اوپر نازل کی گئی ہے۔ اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لائے۔ خواہش ہے دل کے اندر، جیسے سورہ یوسف سنائی گئی تھی نا ایک ہی مجلس میں،
تو اب کہا کہ یہ مجلس میں سورہ یوسف انہوں نے سن لیا، پورا قصہ ان کے سامنے، میں اٹھ کے بھی نہیں گیا، اسی وقت ان کو میں نے سنا دیا، تو اب یہ سارے مسلمان ہو جائیں۔ تو حریص علیکم، آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول اس چیز پہ حریص ہیں کہ وہ آپ کو آگ سے بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے ان آنکھوں کے سر کی آنکھوں سے وہ آگ دیکھی، اس لیے اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر، وہ چنگاڑے مارتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، اور جب اس کے اندر کوئی جہنمی ڈالا جاتا ہے تو اس کو فرشتے پوچھتے ہیں کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کہتے ہیں قالوا بلی قد جاءنا نذیر، آیا تھا ڈرانے والا، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ، ہم نے اس کو جھٹلا دیا تھا، ہم نے کہا اللہ نے کچھ نہیں، اور پھر چلے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پہلی ایک آیت پڑھی ہے جی، انشاءاللہ اس کی تشریح بھی کل کریں گے، ٹائم ہو گیا ہے جی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے یہ جو عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ کہ یہ واقعہ جو ہم نے آپ کے اوپر یہ نازل کیا ہے یہی حق ہے، کیا لوگ اسے مانیں یا نہ مانیں۔ لیکن تین بنیادی چیزیں اس کے اندر اللہ نے بیان کی۔ ایک کہ خدائی پوری کی پوری اللہ کی ہے، خدائی حکومت اختیارات مالک کون ہے؟ اللہ۔ یہ پلے باندھ ہے، کسی آگے نہ جھکیں، کسی سے نہ شرمائیں، صرف مانگنا ہے اللہ سے، جھکنا ہے اللہ سے، اللہ کو اپنا مولا سمجھنا ہے، وہی ہمارا آقا اور مالک مولا ہے، وہی تکلیف دیتا ہے، وہی دور کرتا ہے۔ وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھ کو شفا دیتا ہے، مجھے بھوک لگتی ہے وہ مجھے کھانا کھلاتا ہے، اس لیے اس کی بادشاہی کو ماننا۔ دوسری بات جو اللہ نے یہاں فرمائی کہ پھر عبادت کا مستحق بھی کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی بندگی نہیں کرتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اس دعا کے اوپر کبھی آپ غور کریں نا، جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا ساری پہلے کچھ آیتیں آتی نہیں ہیں، لیکن جو مکمل سورت قرآن کی نازل ہوئی تھی تو سورہ فاتحہ اللہ تشریف اس کو، اور 70,000 فرشتے، پوری فوج فرشتوں کی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت سے وہ سورت لے کے اتری، اور یہ کتنی عظمت والی سورت ہوگی۔ عبادت بندگی اللہ کی، اس کے علاوہ کسی کی نہیں، حاجت روا اللہ، مشکل کشا اللہ، شفا دینے والا اللہ، اس لیے اس کے علاوہ کسی سے آس اور امید نہیں کرنی۔ تیسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغامبر رسول ہیں، ہمارے ہادی ہیں، ہمیں راستہ بتانے والے ہیں، ہمارے محبوب ہیں، اور اگر ہم ان کی سنت پہ عمل نہیں کریں گے تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر آپ چاہتے ہیں تو ایک ذریعہ ہے کہ اللہ تم سے کس طرح محبت کرے، اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو پھر رات کی تنہائی میں یا ایھا المزمل قم اللیل الا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، رات کی تنہائی میں میرے محبوب اٹھ، تجھے اکیلے مجھے قرآن سنا، اور تیرا جو قرآن سننا ہے، تیرا جو قرآن علیحدگی میں میرے سامنے جو پڑھنا ہے، اس کا جو سرور آتا ہے ورتل القرآن ترتیلا، سب سے کٹ جا، رات کی تنہائی میں سب سے کٹ جا، کوئی تیرے پاس نہ، میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے قرآن سنا رہا ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، صبح کے وقت تو تیری بہت سی مشکلات ہوتی ہیں، بڑے کام ہوتے ہیں، اور یہ جو تجھے روڑے پتھر مارتے ہیں، برا بھلا کا وزرنی والمکذبین اولی النعمہ، ان کو میں نے نعمتیں دی ہیں، ان کو چھوڑ ذرا تھوڑی دیر کے۔ ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما
ذا غصۃ وعذابا الیما، ان کے لیے تو میں نے بیڑیاں بنائی ہیں لوہے کی، لوہے کے ڈنڈے برج بنائے، اس میں ان کو ڈالو وہ گھبرانا۔ تو رات کی تنہائی عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے، اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے۔ جو یہ قرآن میں اللہ کے رسول کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ جو قرآن میں تمہیں پیش کر رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے پیش کر رہا ہوں، میرا یہ کلام نہیں ہے، میرے اللہ کا کلام ہے۔ میرے اوپر تو ایک ہی دفعہ یہ نزول ہوا جب رحمت، تو میں بے قرار ہو گیا تھا، اور یہ بے قراری پھر اللہ نے بددعا کہہ کے بددعا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، اور کیسی یہ رحمت ہوگی اور کیسا یہ سکون اور ڈھارس ہوگی کہ جب نہیں آئی ہوئی تو پریشان تھے، تو اللہ نے کہا گھبرا میں قسم کھاتا ہوں بددعا کو کہتا ہے کہ سورج کے چہرے والے، چمکتے چہرے والے کو کہتا ہے کوئی واللیل اذا سجا، جب رات سیاہی گمرا چھا جائے اس کی، لوگ کہتے ہیں کالی زلفوں والوں کی قسم، سب کچھ ٹھیک ہے، اور پھر ماں بندہ کر رکھا تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا ہے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ جو میں تمہیں قرآن کو چاہ رہا ہوں یہ میرا نہیں ہے، میرے اللہ کا ہے، میں اس کا رسول، میں اس کا بندہ، اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں اس کا بندہ ہوں اور اس کا رسول۔ اس لیے کوشش کرے کہ جو قرآن سمجھایا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے یا جو خود اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، پھر اللہ نے آگے کہا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، ذرا غور کریں، ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ جو آسمان ہے پہلا، اس کے اوپر جانے کے لیے 500 سال کا وقفہ چاہیے، پھر دوسرے پہ 500، پھر تیسرے پہ 500، اور ساتوں کے اوپر 3500 سال چاہیے، 3500 سال کا سفر ہے، بغیر عمد ترونہا، کوئی ستون نہیں ہے ان کا وہ، لیکن کش شکل اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی اس کے درمیان کہ یہ جو سورج آپ چمکتا دیکھ رہے ہیں نا، اس گلیکسی میں، اس زمین کی گلیکسی میں اس جیسے 2 ارب سورج اور ہیں ایسے، اس جیسے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بڑی کائنات ہے، اور کوئی ربط نہیں ٹوٹا ہوا ہے۔ اللہ اس کی کل انشاءاللہ تشریح کریں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ۔ آج آپ نے ٹائم زیادہ لگوایا جی، ہماری اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آمین۔ اللہ جی بیٹھنا قبول فرمائے، آمین۔ اللہ جی جو پڑھا گیا جو کہا گیا اللہ اس کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہ اس قرآن کے نور کو ہمارے سینے میں بہار، آمین۔ آنکھ کو بھی ٹھنڈک بنا، آمین۔ دل کا چین نصیب، آمین۔ بیماروں کو شفا دے، آمین۔ اللہ جتنے ساتھی یہ تشریف لاتے ہیں اللہ ان کے گھروں میں عافیت عطا فرما، آمین۔ اللہ ان کو توحید کی دولت عطا فرما، آمین۔ اللہ حلال میں وسعت عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔